بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ امیر اہل سنت وہ عظیم دینی روحانی اور علمی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت نے کئی طرح سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس جہت سے بھی دیکھا جائے جی آپ کی ذات میں وہ خوبیاں وہ جھلک نظر آتی ہے جس کو بندہ یہی کہے گا کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شخصیت، وہ آپ ذکر فرما رہے تھے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، میں فقط اتنا کہوں گا کہ مقصد جتنا بڑا ہو اور اس مقصد کو لے کر چلنے والی شخصیت جتنی بڑی ہو، پھر دور پرفتن میں جی جی عقائد اہل سنت کو واہ واہ واہ، دوام بخشنے والی شخصیت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو شیطان بھی پھر اپنے معاملات کرتا ہے تو پھر تنقید بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جتنی قطاور شخصیت ہو۔ جی تو وہ خوابات ہو فروغ عشق مصطفیٰ کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، فروغ محبت مصطفیٰ کی، سبحان اللہ فروغ ادب مصطفیٰ کی، سبحان اللہ اور فروغ سنت مصطفیٰ کی، اللہ۔ یا جس جہت سے بھی دیکھیں گے قبلہ امیر اہل سنت جو ہیں، آپ نے اپنا کردار اللہ کی عطا سے اور کریم آقا کی نگاہ کرم سے ادا کیا۔ اب فرما رہے تھے کہ محرم الحرام میں جانا ہوا مرکز فیضان مدینہ جی کراچی، تو الحمدللہ آپ بھی ساتھ تھے، رفیق سفر تھے، مظہر بھائی بھی تھے، علامہ احمد رضا مدنی بغدادی صاحب وہ بھی تھے، اور دیگر ساتھی بھی تھے۔ تو وہ آف ایئر ایک پروگرام ہوا، تقریباً پورے پاکستان سے ہی مدارس کے طلبہ اور اساتذہ علماء کو آپ نے مدعو فرمایا تھا، تو بہت رش تھا محرم کے دنوں میں۔ تو آف ایئر انڈر گراؤنڈ نیچے بیسمنٹ میں وہ پروگرام ہوا تھا، تو ہمارے یہ مدنی فاؤنڈیشن کے اور ادارہ گیلانی اسلامک سینٹر کی جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے بڑے ممبر ہیں پیارے، جن کا یہ جمرہ روڈ پہ دکان ہے ارشاد موبائل، محمد افنان ارشاد، وہ ساتھ گئے تھے، وہ مرید نہیں ہوئے تھے۔ تو علامہ صاحب نے کہا، قبلہ تنوین مدنی صاحب نے، کہ افنان بھائی مرید ہو جائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب تک حضرت صاحب سے مصافحہ نہیں ہو جاتا میں مرید نہیں ہوں گا۔ اللہ۔ تو ملاقات کی کوئی بظاہر صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی، یہ سارے دوست ساتھ ہی تھے۔ تو علامہ صاحب کو اپنے ذرائع سے پتا چلا کہ آج آف ایئر بیسمنٹ میں ایک پروگرام ہے جہاں وہ پاکستان سے آنے والے طلبہ اور علماء تشریف فرما ہوں گے، ہو سکتا ہے ملاقات کی کوئی ترکیب بن جائے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے، چونکہ بحمدہ تعالی مجھے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سراجیہ میں نسبت حاصل ہے، تو جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو الحمدللہ میرا تعلق اس خانوادے سے ہے، اس گھرانے سے ہے کہ حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جامعہ منظر الاسلام بریلی شریف میں پڑھا کرتے تھے، تو جو آپ کے جو وہاں داخلے کا رجسٹر تھا، وہاں بطور سرپرست میرے دادا جان کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ اللہ، سید محمد شریف شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چونکہ قبلہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے حضور قبلہ عالم شاہ سید محمد سراج الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ چشتیہ میں، تو محدث اعظم پاکستان کا ددیال ننیال سارا قبلہ عالم کا مرید تھا، شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بات میں نے ویسے ہی عرض کر دی برکت کے لیے،
تو افنان بھائی کہتے ہیں کہ جب تک حضرت صاحب سے مصافحہ نہیں ہو جاتا مرید نہیں ہوں گا. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج آف ایئر پروگرام ہے, نیچے بیسمنٹ میں چلتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی سلسلہ بن جائے. ہم سارے دوست جتنے بھی یہاں سے گئے ہوئے تھے, طلبہ بھی, تو ہم سارے گئے. تو قدرت نے بس کرم کیا, اور وہ مرد کلندر کی, مرد کامل کی نگاہ کرم تھی کہ جو لوگ ملاقات کے لیے جا رہے تھے نا, وہ اگلی صفوں میں علامہ صاحب اور سارے ساتھی لگ گئے. سبحان اللہ. جب پروگرام ختم ہوا, اختتام پر ملاقات شروع ہوئی, تو ہم لائن میں لگ گئے. تو جو شروع میں لوگ ملاقات کرنے والے تھے ہم ان میں چلے گئے قدرتی. تو افنان بھائی بھی ساتھ تھے. تو میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا افنان بھائی جو آپ نے کنڈیشن رکھی تھی نا, تو وہ اللہ کے کرم سے پوری ہونے جا رہی ہے. مصافحہ بھی ہو جائے گا, اب مرید ہو جائے. سبحان اللہ. اب میں, علامہ صاحب نے مجھے آگے کر دیا. تو ادھر خادم جو پاس کھڑے ہوئے تھے, جب بالکل ہم قریب پہنچے تو سنا کرتے تھے, آپ کو دیکھا کرتے تھے, لیکن اس دن بالکل بالمشافہ آپ سے ملاقات ہونے جا رہی تھی. تو جب قریب پہنچے, علامہ صاحب میرے پیچھے تھے, تنویر مدنی صاحب, تو آپ نے جو خادم پاس کھڑے ہوئے تھے, تو حضرت صاحب آپ کو دیکھ کے مسکرانے لگے. حضرت صاحب کی ذات تو ورال ورا ہے. ہمارے علاقہ کھرڑیاں والا میں اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر, یہ بغیر کسی مبالغے کے بات کر رہا ہوں, اس ٹائم بہت سارے لوگ پوری دنیا میں مجھے لائیو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, یہ بغیر کسی مبالغے کے, کیونکہ میری عادت ہے, یہ میری طبیعت کا حصہ ہے. جو میرے ملنے والے ہیں, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, میرے ساتھ سفر کرنے والے, وہ جانتے ہیں میں جو بات حق ہوتی ہے وہ بانگے دہل میں کر دیا کرتا ہوں, بغیر کسی کا سلسلہ دیکھ کے کہ اس کو کیسی, کیونکہ سچ بات کر دینی چاہیے. میں بغیر مبالغے کے یہ بات عرض کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر جتنا کام کھڑے والا کی سرزمین پر کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے, قبلہ علامہ پیر محمد تنویر الحسن مدنی صاحب نے کیا, شاید کسی سنی عالم دین نے کیا ہو. یہ سارا کریڈٹ جو ان کو جاتا ہے, یہ بھی ان کے مرشد گرامی کی ایک کرامت ہے. الحمدللہ. اور لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں طرح طرح سے. کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ شخصیت جتنی بڑی ہوگی, جتنا وہ مقصد بڑا لے کر چل رہی ہوگی, پھر تنقید بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جو دین کی راہ میں نکلتا ہے نا, گاڑی کو اگر گیراج میں کھڑا کر دیا جائے اوپر کپڑا ڈال کے, کوئی ڈنٹ وغیرہ نہیں پڑے گا, خراش نہیں آئے گی. جب سڑک پہ لے کے روڈ پہ نکلیں گے تو پھر تند و تیز ہوائیں, ان کا بھی سامنا کرنے پڑے گا, آندیاں بھی جو ہیں ان کو بھی جھیلنا پڑے گا, اور روڑے اور وٹے وہ بھی پڑیں گے. تو قبلہ علامہ صاحب, یہ ان کے مرشد گرامی کی ان پر نگاہ کرم ہے کہ آج بھی ان کے مرشد کامل, جن کے پوری دنیا میں کروڑوں مرید ہیں, ان کو بائی نیم جانتے ہیں. الحمدللہ. بائی نیم جانتے ہیں. اس کا مظاہرہ میں نے اس دن کیا جب میں قبلہ امیر اہل سنت کے پاس پہنچا نا ملاقات کے لیے. تو آپ کو دیکھ کر امیر اہل سنت مسکرانے لگے, فرمانے لگے تنویر بھائی کیسے ہیں. الحمدللہ. تو آپ نے میرا تعارف کروایا, حضرت صاحب نے ان کی خیریت پوچھی, آپ نے میرا تعارف کروایا. فرمانے لگے حضرت قبلہ امیر اہل سنت سے کہ حضرت یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں سید محمد شریف شاہ صاحب بخاری, ان کے پوتے ہیں, ہمارے ادارے کے سرپرست ہیں, آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. یہ بات ابھی تعارف ہو ہی رہا تھا. تو میں نے جب مصافحہ کیا تو میں نے ان کی دستبوسی کر لی. جب علامہ صاحب نے میرا تعارف کروایا, انہوں نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا امیر اہل سنت نے, پھر آپ نے میری دستبوسی فرمائی اور پوچھنے لگے محدث اعظم کے پیر بھائی ہیں ان کے دادا. اب علامہ صاحب کہنے لگے جی, محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب, جن کی نسبت سے فیصل آباد کو کہتے ہی سردار آباد ہے, سبحان اللہ. دعوت اسلامی والے, تو ان کے پیر بھائی ہیں ان کے دادا. اتنی کرم کرنے والی, اتنی حلیمی والی,
इतनी दूसरों को इज्जत देने वाली शख्सियत आज के दौर में कहां मिलती है। लोगों को तो अपने स्टेटस से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह बेशक कोई चंद एक हैं, उनका ही मैं इशारतन अर्ज करूंगा कि जिनको स्टेटस माली खोलिया होता है, वो दुनियादार ले लें या दीनदार ले लें, लेकिन इस तरह की आजजी वाली, इनकिसारी वाली और दूसरों को इज्जत और मोहब्बत देने वाली शख्सियत आज के दौर में कम मिलती है। अल्लाह कदर करें। अल्लाह मुझे आपको अपने उलमा की इज्जत और इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन क्योंकि वो मैं कलंदर लाहौरी के एक शेर पर ही इख्तिताम करूंगा कि दुनिया में जहां जहां भी ये नजर आ रहे हैं चलते फिरते, सारे अल्लाह के बंदे हैं। आप फरमाते हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, वाह बनों में फिरते हैं मारे मारे, वाह मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार प्यार होगा। होगा, वाह। ये अमीर अहले सुन्नत की लोगों से मोहब्बत है कि आज इतने उनके रंग में रंगे हुए हैं। वाह वाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका साया आफियत के साथ, दराजी उम्र बिल खैर के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ तादेर अवाम अहले सुन्नत पर कायम दायम रखे। आमीन।